السلام علیکم ناظرین۔ ترکی کے صدر طیب اردوان ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں جو علاقائی سامراجی قوتوں کو کھٹک رہا ہے؟ میں ہوں آپ کا میزبان زہیب حسن۔ یہ آپ کے سامنے موجودہ ترکی کا نقشہ ہے۔ طیب اردوان کے اس منصوبے کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے ترکی کے جغرافیہ اور اس کی اہمیت کے بارے میں جاننا ہوگا۔ ترکی کے ایک طرف بحیرہ مرمرہ اور دوسری طرف بحیرہ اسود یعنی بلیک سی واقع ہے۔ ترکی کے شہر استنبول سے گزرتی آبنائے باسفورس وہ جگہ ہے جو ایشیا اور یورپ کی سرحد مانی جاتی ہے۔ اس کے مشرقی حصے کو ایشیا اور مغربی طرف والی زمین کو یورپ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ آبنائے باسفورس 30 کلومیٹر لمبی مگر ایک بہت تنگ سی قدرتی آبی گزرگاہ ہے جو کہ بحیرہ اسود یعنی بلیک سی کو بحیرہ مرمرہ سے ملاتی ہے، جو ترکی کی ہی حدود میں واقع ایک دوسرا سمندر ہے جو کہ درہ دانیال سے ہوتے ہوئے اس کو بحر روم اور پھر عالمی سمندروں سے منسلک کرتا ہے۔ طیب اردوان کے اس منصوبے کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے غور سے اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ بحیرہ اسود یعنی بلیک سی میں واقع ممالک جن میں روس، یوکرین، بلغاریہ، مالدووا، رومانیہ اور جارجیا شامل ہیں، یہ ان ممالک کے لیے واحد گزرگاہ ہے جس کے ذریعے یہ ممالک گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ روس کی واحد گرم پانیوں کی بندرگاہ جس سے وہ سارا سال اپنی تجارت کرتے ہیں وہ یہیں بحیرہ اسود یعنی بلیک سی میں واقع ہے۔ یہ اسکرین پر آپ روس کی اس بندرگاہ نوارسک کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ترکی کسی وجہ سے آبنائے باسفورس کو بند کر دے تو بلیک سی ممالک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اسی کے درپیش عالمی سامراجی قوتوں نے اس وقت جب ترکی خلافت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد عسکری اور معاشی طور پر کمزور حالت میں تھا، ترکی پر دباؤ ڈال کر 1936 میں مونٹرو معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کے تحت دنیا کے تمام ممالک آبنائے باسفورس اور ترکی کے دیگر بحری راستوں کو اپنی تجارت کے لیے آزادانہ طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ترکی نہ تو ان سے کوئی فیس یا ٹیکس لے سکتا ہے اور نہ ہی ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے، جبکہ بلیک سی ممالک کے بحری جنگی بیڑے امن کے دنوں میں ترکی کو بتا کر اس بحری گزرگاہ کو بغیر کسی رکاوٹ کے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ ممالک جو کہ بلیک سی کے گرد واقع نہیں ہیں، وہ ترکی کو بتا کر 21 دن کے لیے بلیک سی میں قیام کر سکتے ہیں، مگر ان کے بحری جنگی بیڑوں کی تعداد بلیک سی میں ایک وقت میں 9 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس معاہدے میں ایک اختیار ترکی کو دیا گیا تھا کہ وہ جنگ کے دنوں میں آبنائے باسفورس کو مکمل طور پر بند کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کی اتنی مصروف آبی گزرگاہ ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے سالانہ 50,000 بحری اور جنگی بیڑے گزرتے ہیں، جبکہ دنیا کی دیگر مصروف آبی گزرگاہوں میں سے وسطی امریکہ کی پاناما کینال سے سالانہ 12,000 اور مصر کی سوئز کینال سے 17,000 جہاز سالانہ گزرتے ہیں، جن کی مجموعی تعداد بھی آبنائے باسفورس سے گزرنے والی بحری ٹریفک سے بہت کم ہے۔ اسی مصروفیت اور رش کی وجہ سے اکثر اوقات یہاں حادثات بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ حادثات جو کہ شہر کے دونوں اطراف موجود آبادی کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اسی کے پیش نظر ترکی کے صدر طیب اردوان نے آبنائے باسفورس کے ساتھ ایک اور مصنوعی سمندری راستہ بنانے کا فیصلہ کیا جو کہ ایک نہر کی صورت میں ہوگا۔ یہ نہر استنبول شہر کے مغربی یعنی یورپی حصے میں کھودی جائے گی اور اسی مناسبت سے اسے نہر استنبول یا استنبول کینال کا نام دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ نہر 45 کلومیٹر لمبی، 25 میٹر گہری اور 1 کلومیٹر چوڑی ہوگی۔ یہ منصوبہ 2023 تک 15 ارب ڈالر کی لاگت سے پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ اس منصوبے سے ایک تو آبنائے باسفورس پر سے ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا، تو دوسری طرف ٹیکس کی مد میں ترکی کی آمدن میں 10 ارب ڈالر سالانہ کا اضافہ ہوگا۔ لاکھوں لوگوں کو اس پروجیکٹ سے روزگار بھی ملے گا۔
ترکی کے صدر طیب اردوان اس منصوبے کو بروقت مکمل کر کے اپنی قوم کو ترکی کی 100ویں سالگرہ پر تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ اس نہر کے گرد ایک جدید شہر بھی بسائیں گے۔ اخباری خبروں کے مطابق قطری شاہی خاندان نے بھی حال ہی میں اس منصوبے کے پیش نظر یہاں بہت سی زمین خریدی ہے۔ چونکہ اس نہر پر مونٹرو معاہدہ لاگو نہیں ہوتا، اس لیے ترکی ساری دنیا کے ممالک سے ٹیکس بھی لے گا اور اس منصوبے کو اپنے اوپر لگی پابندیوں کو ختم کروانے کے لیے بھی استعمال کرے گا۔ ترکی چونکہ نیٹو کا حصہ ہے اور امریکہ سے اس کے دفاعی معاہدے بھی ہیں، امریکہ اور دنیا کے دیگر طاقتور ممالک جیسے کہ برطانیہ، جرمنی اور فرانس، جو کہ مونٹرو معاہدے کی وجہ سے بلیک سی یعنی بحیرہ اسود میں 21 دنوں سے زیادہ قیام نہیں کر سکتے اور ایک وقت میں 9 سے زیادہ جنگی بیڑے بھی بلیک سی میں نہیں رکھ سکتے، اب وہ استنبول نہر کا استعمال کر کے جتنے مرضی بحری جنگی بیڑے اور جتنی دیر تک چاہے وہاں قیام کر سکیں گے۔ اس بات کا بلیک سی ممالک خاص طور پر امریکہ کے دیرینہ دشمن روس پر بہت زیادہ دباؤ ہوگا۔ اس طرح ترکی اس منصوبے کو اپنے اوپر لگی پابندیوں کو ختم کروانے کے لیے استعمال کرے گا۔ جی تو ناظرین، یہ تھا طیب اردوان کا وہ منصوبہ جو علاقائی سامراجی قوتوں جیسے کہ روس کو بہت کھٹک رہا ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔